امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، تم لڑکے بھی نہ۔ اس ڈرامے کی کہانی 3 خاندانوں کے گرد گھومتی ہے جو ایک ہی گھر یا بہت قریبی ماحول میں رہتے ہیں۔ خاندان کے بڑوں کے درمیان اکثر مقابلہ، حسد اور بچوں کی پرورش کے طریقوں پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اسی ماحول میں نوجوانوں کی اپنی زندگی اور محبت کی کہانیاں بھی چلتی ہیں۔ بدرکا ایک سیدھی سادی لیکن خوددار لڑکی ہے۔ زویان ایک سمارٹ مگر شرارتی اور کبھی کبھی غیر سنجیدہ لڑکا ہے۔ شروع میں زویان اور بدرکا کے درمیان نوک جھونک، مذاق اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ زویان کبھی بدرکا کو چھیڑتا ہے اور کبھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے بدرکا اس سے ناراض رہتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، نیلی کوٹھی۔ نیلی کوٹھی ایک سسپینس اور فیملی ڈرامہ ہے جس میں ایک پرانی حویلی نیلی کوٹھی کو دکھایا گیا ہے۔ کہانی ایک پرانی اور مشہور حویلی نیلی کوٹھی سے شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں شہر میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کوٹھی میں کئی سال پہلے ایک بڑا سانحہ ہوا تھا اور اس کے بعد وہاں عجیب واقعات ہونے لگے۔ ایک امیر خاندان اس کوٹھی کا مالک ہوتا ہے۔ خاندان کے افراد کے درمیان جائیداد کے جھگڑے، حسد اور پرانی دشمنیاں موجود ہوتی ہیں۔ کہانی میں ایک نوجوان لڑکی اس کوٹھی میں آتی ہے۔ شروع میں اسے سب کچھ عام لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اسے پتہ چلتا ہے کہ کوٹھی میں کچھ راز چھپے ہوئے ہیں۔ خاندان کے کچھ لوگ سچ نہیں بول رہے۔ ماضی میں ہونے والا ایک جرم سب سے چھپایا گیا ہے۔ وہ ان رازوں کو جاننے میں کی کوشش کرتی ہے اور اس دوران کئی خوفناک اور پر اسرار واقعات ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، غلام بادشاہ سندری۔ کہانی 3 مرکزی کرداروں غلام بادشاہ اور سندری کے گرد گھومتی ہے۔ غلام ایک سادہ، نیک دل اور تھوڑا سا شرمیلا لڑکا ہوتا ہے۔ وہ عام زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن اکثر حالات اسے مشکل اور مزاحیہ صورتحال میں ڈال دیتے ہیں۔ بادشاہ غلام کا دوست ہوتا ہے۔ وہ چالاک، باتونی اور کبھی کبھی شرارتی مزاج کا مالک ہے۔ بادشاہ اکثر اپنی چالوں اور منصوبوں کی وجہ سے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ سندری ایک خوبصورت، ذہین اور خوددار لڑکی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہے اور کسی پر آسانی سے اعتماد نہیں کرتی۔ ایک دن قسمت غلام بادشاہ اور سندری کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ غلام دل ہی دل میں سندری کو پسند کرنے لگتا ہے۔ بادشاہ بھی سندری سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس طرح دونوں دوست ایک ہی لڑکی کو پسند کرنے لگتے ہیں جس سے کہانی میں دلچسپ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس دوران دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، خاندان کی طرف سے دباؤ آتا ہے، کئی منصوبے اور چالیں آتی ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، فاصلے۔ کہانی 2 لوگوں کے ایک محبت کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے درمیان انا، خاموشی اور غلط فہمیاں آہستہ آہستہ فاصلے پیدا کر دیتی ہیں۔ ہیرو اور ہیروئن شروع میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ دونوں اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ خاندان اور معاشرے کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے محبت کے باوجود دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا ہے، دونوں خاندانوں کے پرانے جھگڑے سامنے آتے ہیں، ماضی کے راز کھلنے لگتے ہیں۔ ہیرو اور ہیروئن کو احساس ہوتا ہے کہ خاموشی اور ضد نے ان کی محبت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی کہیں نہ گئی باتیں بھی رشتوں میں سب سے بڑا فاصلہ بن جاتی ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ساول یار پیا۔ اس ڈرامے کی کہانی 3 مرکزی کرداروں ساول، آلیار اور پیا کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک لو ٹرائنگل کی کہانی ہے جس میں محبت، طاقت اور قسمت تینوں ٹکرا جاتے ہیں۔ ساول ایک سادہ اور محنتی لڑکا ہے جو اپنی محنت اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ وہ دل کا بہت اچھا اور مخلص انسان ہوتا ہے۔
ساول پیا سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ آلیار ایک امیر اور طاقتور خاندان کا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ خود اعتماد، کبھی کبھی مغرور اور طاقت کا عادی ہوتا ہے۔ وہ بھی پیا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پیا ایک خوبصورت اور حساس لڑکی ہے جس کی زندگی کئی رازوں اور مشکلات سے بھری ہوتی ہے۔ اس کے والد کے ماضی میں کچھ خطرناک راز چھپے ہوتے ہیں جو بعد میں کہانی میں بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ ڈرامے میں کئی بڑے ٹویسٹ آتے ہیں۔ ساول اور آلیار دونوں پیا سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ امیری اور طاقت کی وجہ سے آلیار ساول کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ پیا کے خاندان کے راز سامنے آنے لگتے ہیں۔ دھوکہ، سازش اور غلط فہمیاں تینوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، عشق میں تیرے صدقے۔ عشق میں تیرے صدقے ایک رومانٹک اور جذباتی ڈرامہ ہے جس میں محبت، طاقت، انا اور قربانی کی کہانی دکھائی گئی ہے، اور ذوالفقار شاہ حور اس کی کہانی خاص طور پر بہت اہم ہے۔ حور ایک خوبصورت، معصوم اور خوددار لڑکی ہے۔ وہ ایک سادہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی عزت اور اصولوں کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ ذوالفقار شاہ ایک طاقتور، امیر اور بااثر خاندان کا آدمی ہے۔ وہ مغرور، سخت مزاج اور ضدی ہوتا ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس بہت طاقت اور اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ذوالفقار شاہ کی نظر حور پر پڑتی ہے۔ وہ حور کی خوبصورتی اور مضبوط شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن حور ذوالفقار شاہ کے غرور اور طاقت کے استعمال کو پسند نہیں کرتی۔ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس بات سے ذوالفقار شاہ کی ضد اور بڑھ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ذوالفقار شاہ حور کے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے ہر حد تک جانے لگتا ہے۔ حور اس کے رویے کے خلاف کھڑی رہتی ہے۔ خاندان اور معاشرتی دباؤ کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ذوالفقار شاہ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ حور کو زبردستی حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے دل کو جیتنا پڑے گا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، کافیل۔ کافیل ایک سنجیدہ اور جذباتی پاکستانی ڈرامہ ہے جس میں طاقت، ناانصافی اور عورت کی ہمت کی کہانی کو دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک بااثر اور امیر آدمی کفیل کے گرد گھومتی ہے جو اپنے علاقے میں بہت طاقت رکھتا ہے۔ وہ اپنی دولت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے اور اکثر قانون سے بچ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک سادہ اور باعزت لڑکی ہے جو ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ایماندار، خوددار اور اصولوں والی لڑکی ہے۔ ایک موقع پر کفیل کی ملاقات اس لڑکی سے ہوتی ہے۔ کفیل اس کی خوبصورتی اور مضبوط شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن کفیل کا مزاج مغرور اور طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا پاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے اس لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے لڑکی اور اس کے خاندان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، میری زندگی ہے تو۔ میری زندگی ہے تو ایک رومانٹک اور جذباتی پاکستانی ڈرامہ ہے جس کی کہانی عائرہ اور کامیار کے گرد گھومتی ہے۔ عائرہ ایک نرم دل، سمجھدار اور باوقار لڑکی ہے۔ وہ اپنی فیملی سے بہت محبت کرتی ہے اور ہمیشہ صحیح فیصلے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عائرہ کی زندگی شروع میں کافی پرسکون ہوتی ہے۔ کامیار ایک امیر اور کامیاب نوجوان ہے، لیکن اس کا مزاج کبھی کبھی سخت اور ضدی ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات منوانا پسند کرتا ہے اور اکثر جذباتی فیصلے کر لیتا ہے۔ عائرہ اور کامیار کی ملاقات ایک اتفاق سے ہوتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان غلط فہمیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھنے لگتے ہیں۔ دوستی ہوتی ہے، پھر یہ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔